حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کی بارگاہ کے اندر عرض کیا، جب آپ نے فرمایا کہ یا مولا یہ میرے اہل بیت ہیں، عرض کی وَأَنَا مَعَهُمْ، میرے آقا کیا میں بھی ان کے ساتھ شامل ہوں؟ آپ نے فرمایا اِنَّكَ عَلَىٰ خَيْرٍ، کہ اے ام سلمہ تو بہتری پر ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ صحابہ کرام کا ذکر ملتا ہے کہ جن کو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے اپنی اہل بیت قرار دیا، جس طرح حضرت سلمان فارسی کے بارے میں فرمایا سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ حضرت وائلہ نے جب عرض کیا وَأَنَا مِنْ أَهْلِكَ، یا رسول اللہ کیا میں بھی آپ کے اہل بیت میں سے ہوں؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان کو فرمایا انت من اہلی، کہ ہاں وائلہ تو بھی میری اہل بیت میں سے ہے۔ اب شرف کے لیے اور برکت کے لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام بعض صحابہ کو، بعض صحابیات کو اپنی اہل بیت کے اندر شامل فرما رہے ہیں، تو آقا دو جہاں علیہ السلام کی اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے اور اللہ کے پیارے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا بھی حکم ہے کہ حضور نے جا بجا فرمایا کہ میری اہل بیت کے ساتھ محبت کر لو، اور کہیں فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال تمہارے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثل ہے کہ جو اس پر سواری کرے گا وہ محفوظ ہو جائے گا، اس کو کنارہ ملے گا، اور جو اس پر سواری نہیں کرے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، اس کو کوئی بچا نہ سکے گا۔ تو لہٰذا اللہ کے محبوب علیہ السلام کی اہل بیت سے محبت کرنا یہ بندے کے اس دنیا کے اندر بھی فتنوں سے محفوظ رہنے کا اور قبر و حشر کے اندر بھی اس کا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آغوش کے اندر آ جانے کا ایک ذریعہ اور سبب بنا دیا گیا۔ آقا دو جہاں علیہ السلام نے اپنی اہل بیت کے ساتھ محبت کا حکم دیا، احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ، فرمایا کہ اللہ کی ذات سے محبت کیا کرو اس وجہ سے کہ وہ مالک تمہیں روزی دیتا ہے، وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور فرمایا کہ میری ذات کے ساتھ محبت اس واسطے کرو کہ مجھ کو اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ اللہ سے محبت کرو، وہ تمہیں روزی دیتا ہے، اور وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اس واسطے میری ذات سے محبت کرو۔ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میری اہل بیت سے محبت اس واسطے کرو کہ تم میری ذات سے محبت کرتے ہو، میرا کلمہ پڑھتے ہو، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جب بندہ کسی سے محبت کرے تو اس محبوب کی ہر پسندیدہ چیز اس محب کی محبوب بن جایا کرتی ہے۔ تو جب تم نے میری ذات کے ساتھ محبت کی تو اب مجھے محبت ہے اپنی اہل بیت سے، تو میری اس محبت کی وجہ سے میرے محبوبوں کے ساتھ بھی محبت کرو۔ اگر میرے محبوبوں کے ساتھ محبت نہیں کرو گے تو یاد رکھنا مجھ سے محبت کا دعویٰ تو فقط کر سکتے ہو، اس دعوے کے اندر تم سچے ثابت نہیں ہو سکتے۔ سچا ثابت تب ہوگے کہ جب میری محبت کی وجہ سے میری اہل بیت کے ساتھ بھی محبت کرنا شروع کر دو گے۔ اور پھر فرمایا لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ وتکون عطرتی احب الیہ من عطرتہ وتکون ذاتی احب الیہ من ذاتہ، فرمایا کہ خبردار تم میں سے کوئی بھی بندہ اتنی دیر تک میری ذات کے ساتھ محبت کا دم بھرنے والا اور دعویٰ کرنے والا اتنی دیر تک کامل مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے، اور اپنی اہل و عیال سے بڑھ کر میرے اہل و عیال سے محبت نہ کرے، اور اپنی ذات سے بڑھ کر اپنی جان سے بڑھ کر میری جان کے ساتھ محبت نہ کرے، فرمایا اتنی دیر تک وہ بندہ
کامل مومن نہیں ہو سکتا، تو کامل مومن بننے کے لیے اپنی جان سے زیادہ حضور کی جان سے محبت کرنا پڑے گی، اپنی ذات سے زیادہ حضور کی ذات سے محبت کرنا پڑے گی، اور اپنے اہل و عیال سے بڑھ کر اللہ کے محبوب کی اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا پڑے گی۔